یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھ کو رب کریم سے؟ الذی خلقک، وہ ذات جس نے پیدا کیا تجھے، فسواک، پس تجھے تندرست بنایا، فعدلک، اور تیرے تمام جوڑ برابر کر دیے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس بھی تصویر میں چاہا سے مرکب کر دیا۔ اللہ کی حمد و صلاۃ و برکت، انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین ہادی ثقلین سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات گرامی تھے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ مالک الملک دی مقدس مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید 33واں پارہ پارے میں سترے لکھو دیا یہ 4 آیات مبارکہ تو سارے سامنے با ترجمہ طلب کی دیا۔ اینا آیات مقدسہ دے اندر اللہ نے بنی نو انسان نو جھجھوڑ کے رکھ دیتا، بہت بڑی وعید اور بہت بڑی جھجھوڑ دیتی ہے، اور یہ انہاں صورتوں سے ایک صورت ہے جنہاں دے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ صورتیں ایسیاں نازل فرمائیاں نے جنہاں کو پڑھ کے میں وقت تو پہلا بڑھیا ہو گیا، وقت تو پہلا بڑھیا ہو گیا۔ اللہ نے قیامت کے نقشے بن کے رکھ دیتے، ہولناک مناظر، عالم برزخ، نقشہ قبور، اس تو قبر بھی آئے جو ہے وائزل قبور محسرت، جو قبریں جو اٹھائیں تاکہ کہ پھر کیا فرق ہے؟ اور عالم معاشر قیامت کا وہ ہولناک منظر جسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا منظر ہوئے گا کو نسے گا، ماں باپ اولاد کو نسیں گے، بیوی خامد کو نسے گی، کوئی پہچان نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر، پہچان نہیں، ایک دوسرے تو بیگانگی، ایک دوسرے تو دوڑ، نظریں چلائیں گے، پیچھا چلائیں گے،
حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پوچھدیاں نے آقا دنیا سے تو سانو میرا بہت پیار ہے، کیا کل قیامت والے دن بھی تم سانو یاد رکھو گے؟ اللہ سوال دیکھو کیسا سوال ہے، ایسے سوالات اللہ ہر ماں بہن سوچ نصیب ہے۔ کیسا سوال؟ آقا نے فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے آؤ گے جسے کسی نے کسی کو یاد نہیں رکھا۔ 3 مقام ایسے آنے نے سب نے بھول جانا ہے، سوائے ہم اپنے بچاؤ تو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں بچ جاؤں اللہ اکبر۔ حالانکہ میرے تو سارے پیر و مرشد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء نے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوندے نے، آپ بھی حوض کوثر عطا فرمایا، جنت الفردوس کے اندر او مقام وسیلہ جی دعا کری دی اسی ہر اذان تو بعد فرمایا میری لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے وسیلہ جگہ عطا فرما دے جنت اعلیٰ مقام۔ لیکن ماندے نے کہ 3 مقام ایسے آن گے جتے کوئی کسی نے یاد نہیں رکھے۔ اللہ کل سرات کا ایک ایسا ہے کسی یاد نہیں رہے گا۔ اندر میزان جو ترازو لگا پھیلا ہر بندے دیا نظراں اپنے پلڑے والے ہوئے گیا کہ میرا کیڑا پلڑا بھاری ہے کیڑا ہوگا، تے کوئی کسی بھی یاد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ عند المیزان نیکیاں کا پلڑا بھاری ہو گیا تے خوش نصیب ہے، پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تے جیڑا نیکیاں کا پلڑا ہولا رہ گیا فامہ ہاویہ۔ بھائیو قرآن نہ ناتا چھوڑو، قرآن نہ تعلق چھوڑو، قرآن پڑھو، قرآن ترجمے نہ خدا کا واسطہ ترجمے نہ قرآن پاک پڑھو، کوئی سمجھ آ جائے کہ چٹھی جو اللہ نے سارے نام بھیجی ہے جس پر لکھا کی ایویں نہیں آتا فرمایا میں نے نہ صورت نے بتا تو پہلا بڑھیا کر دیتا۔ اللہ فرمانے نے یاد کرا کے اللہ فرمانے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تم دھوکے نہیں پہنچتا ہے؟ کس چیز؟ جبکہ سارے معاملات تیرے سامنے ہیں، تو اپنے آپ کے غور سے کر۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، تینوں یہ بھی پتا ہوا کہ تو اگے کی بھیجیا ہوا، زیادہ راہ تیرا کی یا پیچھے کی چھڑ کے جا رہا، پتا نہیں انسان پتا۔ دوسرا میں محاسبہ کرنے والوں آؤ آج سبق سیکھو، اپنا محاسبہ کرو، دوسرے میں چھوڑتے ہو نہ کرو، دوسرا محاسبہ اپنا محاسبہ کرو۔ تسی یہ دیکھو تسی اگے کی پیچھے آ،
یہ دیکھو کسی پیچھے کی چھوڑیا علمت نفس ما قدمت و ما اخرت. دیکھو تو صحیح، ہوش آ جائے گی، پتا چل جائے گا. تو اپنا دیکھیں گا نا ماضی کی طرف پیچھے کی تو یہ دیکھے گا کہ میں اگے کی پیچھے آ تیرے ہوش اڑ جائے گی، تیری نیند حرام ہو جائے گی. لیکن ایسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم؟ یہ کیوں فرمایا؟ اللہ کی ضرورت سی اس بات کی کہنے کی، اور مخاطب انسان نے کیتا. اٹھاؤ لگا قرآن تیاں پایا 7واں رکوع اٹھاؤ. بہت بڑی دی وجہ ہے، بہت بڑی دی، اور یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ مزہ ہوتا کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن نہ کی جائے یا اللہ کے نبی کا فرمان نہ کی جائے. تیسری بات دھیان دی نہیں نہ ہی سڑک سے تیسری بات کوئی چلنی ہے. شریعت کی سڑک سے تیسری بات نہیں چاہتی، کیونکہ جنہوں نے شریعت نازل ہوئی، جی شریعت چھڈ کے گئے، جی دس کے گئے، انہوں نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی ھذا. انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں دو چیزاں تو سب سے چھوڑ کے جا رہا ہاں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میں اپنا فرمان. جتنی دیر تک انہوں نے مضبوطی نہ پکڑو گے کامیاب تو کامران رہو گے، اگر انہوں نے چھوڑ دیتا ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. تیسری چیز نہیں، ہم دیکھنا ہے کہ تیری تفسیر قرآن سے لگو کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ دوسرا پارٹ اللہ نے ارشاد فرمایا بانگے تو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جدو میرا بندہ میرے بارے سوال کرتا میں اس سے بالکل قریب ہوں. کتنا قریب؟ شارک نانو اقرب الیہ من حبل الورید. شارک تو بھی قریب. جدو میں اتنا قریب ہے تو جیب دعوت الداعی اذا دعان، جس لئے تو پکارتا نا میں تیری پکار کی جواب دیتا، میں تیری پکار کا جواب بھی دینا. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، سے چاہیے کہ مینوں ہی پکارو. چاہیے کی چاہیے؟ کون کہہ رہا؟ اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں مینوں ہی چاہیے پکارو، اور کسی نو پکارنا سدنا سورنا چھوڑ دیو. کون کہتا ہے؟ اللہ. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، میرے تے ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ. انہیں آیت فرما دیتا نالی اللہ تعالیٰ نے اگلی بات واضح کر کے ذہن کی دماغ کی صفائی کر دی. مگر افسوس اے کملے انسان، تیرے ذہن چ تیرے دماغ چو گند نہ نکلیا.
وہ چیز نہ نکلی جس سے اللہ نے کہنا کہ یا جو انسان ماں کرنا کا رب کریم، انسان کئی چیز میں تم تو کئی فارغ رب کریم تو جنہوں اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں تیری پکار سنتا بھی یا قبول نہیں کرتا تو مینوں پکارو، پھر تو کی کرتا؟ میری تیرے اگے تیری تر در گائے، کتے در در تے جا کے تر تر کوانا، در در تے جا کے ٹھوکراں کھانا، وہ جبھی جیڑی اللہ تو سوا کسی دے سامنے چکنی نہیں سی چاہیے، وہ تو لوگاں دیاں چوکٹاں دے گرا دینا جا کے۔ یہ ربین نیاز نو اللہ تو سوا لوگاں دے سامنے کراندہ شرم نہیں آتی۔ سن اٹھا اللہ کا قرآن، جنہاں نو تو سبدا سوڑدا نا، جنہاں نو تو پکاردا نا، جنہاں دے اگے تو کہنا میری تیرے اگے تیری تر در گائے، جنہاں دے جا کے تو پانی پر جا رہنا ہر وقت سارے مسائل کہنا فلانے کا حل دے دے، اتنے لون سٹ آؤ موقع اتر جان گے، اتنے آ کر دو تو انج ہو جائے گا۔ کدی انہوں نے احوال ویکھے نے؟ انہوں نے جا کے ویکھو، کتے کچھ لٹکایا وا، کتے کچھ لٹکایا وا، کتے انہوں نے نام بھی عجیب و غریب ہیں، نام لیندے شرم آندی ہے۔ دسو جی کوئی لسوڑی شال، لسوڑی شال ہے نا؟ دربار ہے نا؟ کی ہے لسوڑی شال؟ یہ مانا کی، یہ ترجمہ کی ہے؟ توڑی شال، یہ توڑی تار دندا سی، پتھر ڈوب دندا سی، لے کرامتا ہوئے توڑی شاہ، پسوری شاہ، پسوری شاہ، فلنا شاہ، ڈنگلا شاہ، ایسے نام نے، ایسے نام جڑے زبان تے لیانے ویسے ہی اخلاق کے خلاف ہے۔ میں میرے رسول تے بیان کے ان جی ہی تو نہیں سمجھا۔ سن لو، رب تو سوا کسے کو سویا سدیا پکاریا، کسے کو مرتب کی، کسے کو کوئی چیز ہوگی جہاں تو ایسے ہاتھ رکھ کے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اے زمین چکے گی تو تیرے ہی اگے چکے گی، یا اللہ جدوں منگاں گا تیرے کولوں ہی منگاں گا، جے تو اس سے خلاف کیتا یاد رکھ اٹھا تیسرا پارا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن نہ کرو بھائی، جنہ بچارے ایک سطر نہیں پڑھنی آتی، سوائے ایک کانتے ہاتھ رکھ کے گاؤں تو کھ نہیں آتا، علم لاگوں بھی نہیں لنگیا۔ وہ اج کل سردار نے اس قوم کے، سردار واعظین دے سردار 50-60 ہزار روپیہ لے کے ایک گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں۔ تقریر کا دی گوائیاں ہوں گوانتریاں ہوں اتنے گاہ ہوں کے ویلا کروا کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ مزہ یہ ہے آج قرآن بھی ہوئے تفسیر بھی قرآن ہی کرے تو یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہوں ایسے آؤ، اللہ کو سوا کسی کے سامنے تسی حاجت روائی مشکل کشائی اگر کروائی، کسی نے پکار بھی لیا، اعلان خدا بندی ہے کہ اس تبرع الذی نکتبہ من
آج جنہیں پڑھے لکھے لوگ جو ساتھیوں بھائیوں اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے جاتی کرسان ہے پہل قرآن پاک کی کہ نہ دوسرا پڑھا کیا دوسرا پڑھا اٹھاؤ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اللہ فرماندے نے وہ مینوں چھڈ کے سدتے سوم نو دوجا کو مدد منگن والے ہو ماں غرض کا درد نکل کری اور تانوں کیڑی گل دھوکھے چ پا دتا دسو تے صحیح کیڑی چیز نے تانوں اتنے بڑے مغالطے کو دل کھول دیتا کیوں دی پاکی چیز تو نکل کے گاندے کرے کیوں گر گئے کیونکہ جیڑا رب تو سوا کسی نے سادہ سوڑتا پکارتا مانگتا عبادت کرتا سجدہ کرتا وہ مشرک ہے اور مشرک نجس ہے پلیت ہے گند دے مشرک گند دے ان المشرکون نجس قرآن مجید ہے نجس کا سر نجس کن کے میں نے پلیت شاید پلیت مشرک پلیت پاویں رسولہ صابر سارے علاج کسی کھوڑ آوے اپنے جسم دے وہ پلیت تا پلیت اللہ نے ارشاد فرمایا استبرأ الذین جدوں قیامت کا دن ہوئے گا تے اے لوگ جنہاں دی پیروی کیتی توبے او جڑے پیر سی نا پہلے پیروی جنہاں دی کردے ہوندے سی تسی تبرأ الذین اتبعوا اے اس دن جان چھڑان گے پلہ چھڑان گے لکن گے کہنا کرو مریدہ کرو اسے کر کے میں تنوں کہنا یہ ہے تو یہ ترجمہ دیکھنا جائے سارے نے ترجمہ دیکھو تاکہ پتہ چل جائے شاید کہ تیرے دل میں اٹھ جائے میری بات شاید اس نے اس گل سے نکل آئی اللہ کا قرآن پڑھو بھائی میں اگر سب کریں کہ آنا اتنی دور تو ہمدردی سے خیر کھائی کہ میرے بھائی شرک دے کام سے نکل جا یہ شرک دے کام سے نکل جا دلاغت سے نکل جا یہ جنہ دی پیروی کرتے جو نا جنہوں نے کہ ساری تیرے کے تیری دھر گائے بابا جی سارے والے بھی دیکھیو یہ قیامت کا دن ہوئے گا سامنے اللہ کا عذاب نظر آئے گا تو تیرے مریدہ کو جان چران گے پلہ چران گے دوڑن گے لگن گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب یہ کہتے نا سونے تیرے تو بغیر تو ساڈا کون ہے شہر چ رہندا اسی تے آوندے ہی تانوں ملنا سب رشتے ٹوٹ جان گے سب رشتے ختم ہو جان گے وتقطعت بهم الاسباب ختم ہو جان گے سارے تعلق سارے رشتے آیت اللہ نے اتنے بند نہیں کی بس نہیں ہو گیا بلکہ اگے اللہ نے مزید غصہ کر لیا اللہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا اللہ کہ ایک بار دنیا چل دے جی میں اج یہاں سارے تو جان چھڑائی ہے نا نظر بچائیاں نے جی میں یہ نسے نے سارے کو پلہ چھڑایا یہاں نے سارے کو اسی بھی یہاں کے قابو نہ آئیے یہ مگر مگر ہون تو اسی بھی یہاں کے آکھے نہ لگیے لو ان لنا کرۃ کاش ایک بار کتے دوبارہ کرتے اسی پتہ نہ
فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ اسی بھی انہاں تو یہ پلے چڑھائیے کما تبرؤ منا جی اج انہاں نے سارے کو پلے چڑھائے. لیکن جواب کی ہے اللہ نے بھی اپنا غصہ اپنے نکال لیا. آیت پڑھو اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. اے جی حسرت نہ دل دے اندر کاش پورا مل جائے. اللہ فرماتے ہیں اے اسی انہاں دے دلاں دے اندر حسرتاں کی رہندے ہیں نہ ساڈا قانون نہ اسی واپس بھیجنا نہ انہاں دی یہ بات ہونی ہے. انہاں دے دلاں دے اندر یہ حسرتاں رہ جاندیاں. اللہ اگے کر صاحب تسی پڑھ دو تو مزہ آ جائے. وما ہم بخارجین من النار. میں نیجے بھائیوں کہندا اللہ کا قرآن فرما رہا ہے. اللہ فرماندے سی ہم جہنم چوں کبھی نہیں کڈاں گے. جہنم سارے رہن گے. ایویں نہیں اللہ فرماندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان ذرا دس دے سی کس چیز نے تین دھوکے چ پاتا. کس چیز نے یار کدھر سے رہ گئے اسے ساری سوچ کدھر چلی گئی ہے. یہ تمہیں پتا اللہ نے اس آیت تو اگے کی فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تینوں دھوکے چ پا دیتا. بے ذرا دستے صحیح نال اللہ نے اگے کی فرمایا. ذرا غور کرو غور کرو. 30 پارا یہ 7واں رکوع ہے. فرمایا الذی خلقک. اللہ نے اپنی نعمتیں تاریاں شروع کر دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک. میں تینوں پیدا کیا میں تینوں تندرستی دیتی میں تیرے عذاب برابر دیتے. ہائے سوچو تو صحیح اگر نک اللہ متھے تے لا دیندا تو کی بنتا. ہاں سب کی بنتا کیسی شکل بن جاتی دسو. ایک کان ناپی جگہ پہ آ جاتا اکھاں پچھلے پاسے لگ جاتی. اللہ فرمانے میں تینوں برابر پیدا کیتا ہوں. تیرے عذاب سیٹ کیتے تھے سونے مقام اعلیٰ مقام اپنے اچھے مقام کو سیٹ کیتے نے تیرے عذاب. لتاں باہواں دے تھان لگ جاندیاں باہواں تک تھان لگ جاندیاں. کی بنتا کتنے معذور نے تسی یہ دیکھتے نہیں کیا بگاڑ لیا اللہ کا پتہ. کیا اللہ نو حق نہیں پھر کہ اپنی نعمتیں جتائے. اللہ پوچھتے نہیں کہ انسان کس چیز نے تینوں دھوکے چ پایا. دس مینوں تو اپنی خلقت پہ غور تے کر ذرا اپنی تخلیق تے غور کر. الذی خلقک وہ ذات نے تینوں پیدا کیتا. فسواک تینوں تندرستی دیتی. ایسا بیماریاں نہیں لا دیتیاں کہ تو چار پائی دے کے آ رہے. تندرستی سنی فعدلک تیرے عذاب برابر ہر جگہ تو سیٹ کیتے. تو اپنی پیدائش پہ غور کر. پہلی بات اللہ نے فرمایا الذی خلقک. تو اپنی پیدائش پہ غور کر.
کتوں تریا؟ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا تھوک نکال کے رکھا اور فرمایا کہ ایسے مادے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اللہ کتوں پیدا کرنا؟ پانی دے پہچان قطرے تو اسی عام کہتے ہیں نا کہ دو جہانوں کا مالک ہے، دو جہان، جہان دو نے، دو تو زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب دلیل پوچھو مینو، اللہ کے قرآن سے دلیل دواں گا۔ جہان دو نہیں، عام چلتا نا سارا دو جہان۔ سورۃ فاتحہ ذرا شروع کرو۔ رب العالمین، رب دا مانا پالنے والا، عالمین جمع دا سیگا وا۔ اردو ہوئے تے ایک تو بعد جمع انجی ہے نا۔ عربی کے اندر واحد تسنیہ پھر جمع، ایک دو تسنیہ کہتے ہیں، دو تو زیادہ ہوتے جمع۔ اسے اللہ نے سیگا جمع کا بولیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، سب جہان، یعنی دو تو زیادہ جہان نے۔ اگر دو تسنیہ کا سیگا آنا سکا، جمع کا سیگا آیا، مطلب دو تو زیادہ نہیں۔ پھر ہوں دسو کنے جہان؟ میرے شاگرداں تو انشاءاللہ انہوں نے پتا ہوئے گا کہ کتنے جہان نے۔ پانچ جہان نے، پانچ۔ اللہ کا شکر سب کی یاد ہے۔ پانچ جہان نے، پانچ۔ پہلا جہان انسان نو انہیں ایک کرے دے اندر قید کر دیتا، پہلے جہان نے، جڑا عالم ارواح کا جہان ہے نا۔ پہلے جہان کا کی نام ہے؟ عالم ارواح۔ عالم ارواح وہ جہان ہے، عالم میں جہان درواز روح کا جہان، جتھے اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحاں کٹھیاں کر دیا۔ اور قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے پوچھا الست بربکم، ہے جی قرآن پاک کی درس۔ تاکہ میں بار بار اس کر کے تکلیف دے رہا ہوں کہ تاکہ میرے بھائیوں نے تسلی ہو جائے کہ ایسے بھی نہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لایا نا، پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، انہوں نے نہیں نہ پتہ چلتا کہ یہ واقعی قرآن شاید کہے نہ کہیں کہ عربی جانتا تو کرے اپنے کو عربی بنا کے سیوندا تھا۔ میں بات تکلیف دے رہا بھائیوں، میں ہر خطبے کے اندر، ہر درس کے اندر، ہر سبق کے اندر یہ تھے اگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھی کتا جوڑو، قرآن نہ تعلق جوڑو، قرآن پڑھیا کرو، ایک رکوع پڑھو پر زمینہ پڑھو، سمجھ آ جائے گی صاحب۔ عالم ارواح سے اللہ نے سب کو پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہ اللہ ہاں تو ساڈا رب ہے۔ اقرار میں بھی کیتا، اقرار تسی بھی کیتا۔ ہن اقرار کرن تو بعد جڑا مکرے وہ کون ہوندا؟ اقرار تو بعد جڑا مکرے قابل صلاح ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ ہوں گل کرو، جی سارے نے رب نو منیا کہ نہیں منیا، تو ہوں اسی رب نو چھڈ کے جو دوجیاں وال جانے، غیراں وال ٹرنے، ٹھوکراں کھانے، تھان تھان
ذلتاں تو رسوائیاں کھانے ہیں، قابل سزا ہے کہ نہیں؟ اسی رب نے وعدہ نہیں کیتا؟ اللہ اینا بھی شرک معاف نہیں کرے گا، شرک اکبر شرک اصغر کچھ بھی اللہ نے مجھے معاف۔ آپ فرمانے مینوں شرک اکبر دا اپنی امت تے اتنا ڈر نہیں جنہ شرک اصغر دا وا۔ صحابہ پوچھنے آقا شرک اصغر کی ہے؟ فرمایا ریاکاری تے دکھوا۔ ہن آؤ میں بھی اپنے گریبان دے بٹن کھولا، تسی بھی کھولو، سوچو جی اسی نماز پڑھنے ہونے سارے دل شیطان پاؤندا کہ ویکھ کے آکھنا بڑا نمازی ہے، میں ٹائم تے نماز پڑھتا ہوں۔ ریاکاری اور دخلاوا شرک اصغر ہے، ابھی تو شرک اکبر بھی نہیں چھڑتے۔ پہلا جہان ہے عالم برزخ، ایسا بڑا کڑا لگا ہے جس کڑے سے کوئی نکل نہیں سکتا، کوئی قانون اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ قانون پاویں دنیا میں کسے ملک کے اندر بھی بیٹھنا وا، کسے بھی بیٹھنا وا، وہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ مینوں پتہ نہیں چلیا تیرے دین، کیونکہ انہیں اقرار کیتا اللہ کے سامنے۔ دوسرا جہان کے رہتے جی عالم بطن، دوسرا جہان ماں دے پیٹ ہے جہان، اور اس جہان سے کیا اللہ روزی نہیں دیتا؟ اس جہان سے اللہ یہ تخلیق نہیں کرتا، یہ آزاد نہیں بناتا؟ گوشت خون ہڈیاں کتنے بنتی ہیں؟ یہ عالم بدن سے بنتی ہے، اس فیکٹری سے بنتی ہے۔ ایک ماں باپ نطفہ بھی ایک باپ کا، ماں بطن بھی فیکٹری بھی ایک ماں، 10 بچے پیدا ہون تو 10 وکھو وکھ ہوندے نے، یہ نہیں کہ شبیر تے صغیر پچھانے نہ جان۔ اللہ 10 ہون گے تو وکھو وکھ ہون گے، اور پہلا انہوں نے کوئی نقشہ نہیں ہے گا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نے کوئی شاید مذکور ہے تو تذکرہ بھی نہیں کہنا، ذکر بھی نہیں تھی، اللہ نے قرآن مجید ہی فرمایا حل اتاک اللہ اکبر، اللہ نے کوئی شاید مذکور ہے تذکرہ بھی نہیں۔ دوسرا عالم بدن، ہوں یہ اللہ نے غذا دیتی، غور اصل یقین کرو ایک ایک بات پہ غور کرنا پیے نا تے وقت کی سارا دن گزر جان، راتاں گزر جان، پورا نہیں غور نہیں مکمل ہوتا۔ ہوں عالم بدن تے اگر ابھی گفتگو کرنی شروع کرنی شام پہ سکتی ہے، نہیں مکنا۔ عالم بدن سے اللہ نے خوراک دیتی انسان نے، اے منہ رستے تو نہیں دیتی، کیوں؟ وہ غذا اینی گندی سی، وہ خون اینا گندا سی کہ منہ رستے نہیں دیتا، کہ اس زبان تے اس منہ چو انہیں اللہ فرماتا ہے میرا قرآن بھی پڑھنا ہوا، میرا ذکر بھی کرنا ہوا، میرا اذکار بھی کرنا ہوا، میرے نبی سے احادیث بھی پڑھنی ہے۔ اللہ نے انہوں بند کر دیتا، ایک پائپ لا دیتا، اس پائپ کے رستے خوراک آ رہی ہے۔ غور دے کر ذرا غور کر، یہ عالم بدن ہے، وہ جو نکلے عالم دنیا سے تیسرا کہڑا وہ عالم ہوں جو اتنے اسی کرتوتا کر رہے ہیں وہ سارے نہیں پتا بھی اسی کی کرتوتا کر رہے ہیں۔ ہوں اتنے بعد سے اگر گفتگو کریے تو مکتی ہے جو اسی کر رہے ہیں، کیا سدا حق کرنا؟ تیرا پچھلا اپنے ماضی نے دیکھ، کتوں تریاں، کتنے آیا، کس طرح آیا، کس طرح تیری پرورش ہوئی، کس طرح تینوں پیدا کیتا، کس طرح تیرا ہیولا بنایا، کس طرح تین دنیا کے باہر بھیجیا۔
بھیجا وہ بھی تو دیکھ کے سب لازمہ تیری تخلیق کس طرح ہوئی. پھر تو دنیا چ آ گیا نہ کھان جوگا نہ پین جوگا نہ کچھ اپنے آپ پکڑن جوگا نہ کچھ بولن جوگا نہ منگن جوگا. اللہ نے نال ہی تیری خوراک کا انتظام ماں کی چھاتی چ کر دیا. فہدیناہ النجدین اسی دوویں دکھاتے یعنی ماں کی چھاتی سے آئے بچے سے غذا کا انتظام کر دیا. پھر تھوڑا جا تو بڑا ہے نکے نکے داندا ہے. اللہ اکبر. پھر تو تھوڑی تھوڑی غذا کھانے والا گیا. پھر اللہ نے وہ پیٹ بدل دیتا. کیوں ہونے نے سخت غذا کھانیاں دودھی دندیاں نالے کھا نہیں سکتا انہوں پیس نہیں سکتا. اللہ نے دند پیڑ ہی بدل دیتے. بھی پہلے نے کنے پیسے دیتے اس سے مگلے نے کنے دیتے کوئی فیس دیتی سی. دودھیاں دندیاں آئیاں کنے پیسے دیتے سی. تو جی بدل کے اللہ نے دوجا پیڑ دیتا کنے پیسے دیتے سی. تو ہوں جاؤ ہوں ڈاکٹر کے کول آخو میرے دل میں درد ہوتی ہے وہ کڈن میں بھی پیسے لے گا لاؤ میں بھی پیسے لے گا وہ علاج میں بھی پیسے لے گا. غور سے کر سوچ تو صحیح ہے نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تو ان کی چیز دھوکے سے پاتا. غور سے کر پھر سے لڑک پن آیا تیری جوانی آئی موڈیا نے تو تھوکتا سی. پھر وہ بڑا پا آیا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑا پا دیکھا. ان تو سوٹی تو بغیر تو نہیں سکتا نہ تو اپنے آپ اٹھ سکتا نہ تو بیٹھ سکتا. گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے اٹھتا ہوا. او شیر جوانا ذرا سوچ 10 سال پہلا تیری کی کیفیت سی ہوں تیرا کی حال ہے. غور کر ذرا غور. یہ عالم دنیا ہے باپ پتر کی ہے. ہوں اگے آ گیا چوتھا عالم برزخ. عالم برزخ ہے کیا قبر کا جہان. انسان فوت ہوا ہے فوت ہون تو لے کے قبر کے اندر داخل کرتا قیامت تک یہ عالم برزخ ہے. پردے کا جہان ہے جو یہ اندر ہوں وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ لیکن عالم برزخ اور مختصر کہ اس تو بعد عالم معاشر پنجواں جہان عالم معاشر ہے جو قیامت کا جہان ہے جس کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں او صورتاں جنہاں اللہ نے قرآن قیامت کا نقشہ کھچیا ہے مینوں وقت تو پہلا بڑھیا کر کے اور اس سے ایک صورت ہی میں یہ 4 آیات مبارکہ تلاوت کی اور انہوں نے اللہ سانو ہوش تے سوچ عطا فرمائے تے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.